السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ بورے والا شہر میں آج آپ بھائیوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کا جو عنوان رکھا ہے وہ بھی بڑا ہی عظیم الشان ہے۔ سیرت مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ پر کون سے الیکشن میں؟ کون سے انتخابات میں؟ بھائی جمہوری دور ہے، ڈیموکریٹک ایرا ہے، ساری دنیا کے حکمران دیکھ لو، وہ کہتے ہیں ہمیں عوام نے منتخب کیا۔ امریکہ والے کہتے ہیں ہماری سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور ہم پوری دنیا میں جمہوری نظام کے محافظ ہیں۔ روس کہتا ہے ہمارا بھی نظام جمہوری ہے پر اپنا ہے، یعنی ہمیں بھی صدر پوٹن کہتا ہے کہ عوام نے ہی منتخب کیا ہے۔ انڈیا کہتا ہے لارجسٹ ڈیموکریسی اوور آل ان دا ورلڈ، پوری دنیا میں جو سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ ہم، یعنی ہر طرف جمہوریت ہے۔ اور جمہوریت میں کیا ہے کہ منتخب کون کرتا ہے؟ عوام۔ اور آپ کو ایک اور سادہ سی بات بتلاؤں، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں ایک وہ ممبر ہیں جن کو عوام منتخب کرتے ہیں، ان کا ایک حلقہ ہوتا ہے۔ ابورے والا کا ایک حلقہ ہے، 7 گاؤں اور ملا کر قومی اسمبلی کا، اور ایک ایسے بھی ممبر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ، خواتین کی مخصوص نشستیں۔ تو جو عوام سے منتخب ہو کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو حلقہ ہے، تمہارا حلقہ کہاں ہے؟ تو ان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو حلقے والوں کی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، عوام جن کو منتخب کریں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جناب مصطفیٰ کو جس نے منتخب کیا وہ سارے عوام کا پیدا کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور ذرا غور سے سنو، اللہ اللہ۔ اور اب عمران خان مشکل میں ہے تو کیا کہتا ہے؟ یار سبسڈی بھی دوں گا، میں نے فلاں سہولتیں بھی دی ہیں، اب آپ کو اور دوں گا، اور اگر مجھے نکالا گیا تو میں عوام کے پاس جاؤں گا۔ سارے یہی کہتے ہیں عوام عوام عوام، میں عوام کا نمائندہ، عوام کو پیدا کرنے والا، عوام کو روٹی دینے والا، عوام کو ساری مخلوق کی پرورش کرنے والا۔ پہلی آیت بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، سب کو روٹی دینے والا وہ کہتا ہے میں نے انتخاب کیا تو مصطفیٰ بنایا۔ تو آج آپ نے کانفرنس کا عنوان رکھا سیرت، بولو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن میں فرمایا اللہ اکبر،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سارے نبیوں کا اجتماع کیا، جلسہ کیا، جس طرح آج آپ نے سیرت مصطفیٰ کا جلسہ کیا، عرش والے رب نے 7ویں آسمان پر جلسہ کیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، 1,01,000 نبی رسول ان کا جلسہ، اور کیا کیا؟ اس جلسے میں حضرت محمد کریم کو مصطفیٰ بنایا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ اللہ اور نبی اور رسول لو، تمہیں میں نبی بنا دوں، پھر میرا ایک رسول آ جائے، تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر یہ جو میرا نبی ہے مصطفیٰ، اس کی تابعداری کرنا ہو۔ اور فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو اپنی نبوتیں چھوڑنے کا، میرے مصطفیٰ کی اطاعت کا، ان کا کلمہ پڑھنے کا؟ فرمایا ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تو پھر گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ۔ عرش والے رب نے نبیوں کے جلسے میں، رسولوں کی کانفرنس میں حضرت محمد کریم کا انتخاب کر کے مصطفیٰ بنایا۔ آپ کے جلسے کا عنوان سیرت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو حضور دنیا میں آتے کیا فرمایا؟ فرمایا آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے بہترین نسلوں کے اندر منتقل کرتا 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 حضرت آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک ساری نسلوں میں، بہترین نسلوں میں منتقل کرتا کرتا اللہ نے مجھے عبداللہ کے گھر پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی پشتیں آئیں، جتنا بھی سلسلہ نسب ہے، حضرت محمد کریم کا رب نے اس نسل کی حفاظت فرمائی۔ محدثین کیا کہتے ہیں، مفسرین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ جتنی نسلیں تھیں، بے شک کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں بھی تھا، لیکن پاک باز تھا، پاک دامن تھا، اس کی نظر میں خرابی نہ تھی۔ حلالی تھا۔ یہ ہے انتخاب عرش والے رب کا۔ اسی لیے مکہ کے لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت محمد کریم اتنے شرم و حیا والے ہیں کہ ہماری کماری لڑکیاں بھی اس قدر شرم و حیا والی نہیں۔ یہ ہے انتخاب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مصطفیٰ، یہ ہے مصطفیٰ کا من۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو آگے چلو، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب انتخاب ہو رہا ہے آخری رسول کا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے۔ حضور نے فرمایا میری بعثت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے سارے انسانوں کو دیکھا، عربوں پر بھی غضبناک ہوا، عجمیوں پر بھی غضبناک ہوا، صرف اہل کتاب کے کچھ بچے کھچے لوگ ان کا استثناء تھا، ان پر نہیں غضبناک ہوا۔ اب صحیح بخاری میں خاتہ حضور کا
عیسائیوں کے فرقے کا نام لیا ہے، ان کو عریسیین کہا ہے۔ اور یہ جو عریسیین تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ تو یہ جو عریسیین ہے اللہ اللہ ان پر رب ناراض نہیں ہوا، یقیناً چنے لوگ تھے، باقی سب پر ناراض ہوا، اس لیے کہ سارے مشرک تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مولا کریم انتخاب فرماتے ہیں حضرت محمد کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بے عزت فرمائی، آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، ختم المرسلین بن کر آئے، مصطفیٰ بن گئے، مجتبی بن گئے، انتخاب فرمایا، ساری کائنات کے رب العالمین نے انتخاب فرمایا۔ آگے بڑھئے، اللہ اکبر۔ میں آج کی بات کرتا ہوں، میں نے تقریر انتہائی مختصر کرنی ہے اور صرف لفظ مصطفیٰ پر ہی کرنی ہے۔ اب دیکھیں کیونکہ آپ کے جلسے کا عنوان ہی یہی ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین بن کر تشریف لائے۔ ہم آج کے دور کی بات کرتے اور اپنی بات نہیں کرتے اور یاروں خیروں کی بات کرتے۔ آپ نے یہ تو سن رکھا ہے کہ مائیکل ہارٹ نے اس نے کتاب لکھی، اس نے کتاب لکھی تھی 100 اس دنیا کی 100 عظیم شخصیات۔ اور مائیکل ہارٹ کون ہے؟ یہ عیسائی ہے اور پھر یہ تاریخ کا پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ہے، یہ فزکس یعنی سائنس کا بھی بہت بڑا پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ہے۔ پھر یہ اسلام، ہندو مت، بدھزم، عیسائیت، یہودیت، سارے مذاہب کا بہت بڑا علامہ ہے اور بھی اس کے پاس بڑا علم ہے۔ اب یہ کتاب دی 100 لکھتا ہے، پہلے نمبر پر نام لکھا، پہلے نمبر پر نام لکھا تو حضرت مصطفیٰ حضرت محمد کریم کا نام لکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آپ نے سن رکھا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ عرش والے رب نے ایک غیر کی قلم سے اپنے نبی کا نام بلند فرمایا۔ اچھا 40 سال گزر گئے، یہ آج بھی زندہ ہے۔ میں اس کی تازہ ترین کتاب لایا، دنیا کی بڑی بڑی زبانیں جو ہیں ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے۔ میں نے تازہ لیٹسٹ کتاب لایا، نیا اس کا ایڈیشن لایا۔ اب سائنسدانوں نے کہا آئنسٹائن کا نام لکھ دو، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دو۔ وہ کہتا میں نے اس پر بڑا سوچا، میں نے سائنس کا میدان دیکھا، تاریخ کا دیکھا، رب سے تعلق کا میدان دیکھا، حکمرانی کا میدان دیکھا، جرنیلی کا میدان دیکھا، میں نے اخلاق کا میدان دیکھا، زندگی کے ہر شعبے کا میدان میں نے دیکھا۔ ترازو جب میں نے عدل کا پکڑا تو مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نام سامنے نہ آیا۔ لہذا 40 سال کے بعد میں نے لیٹسٹ ایڈیشن شائع کیا تو نام محمد کو پہلے نمبر پر رکھا۔ اب یہاں میر حمزہ کا ایک چیلنج ہے۔ اچھا یار چلو عیسائی نے یہ کام کیا، بہت بڑی بات ہے، لیکن تم دلائل کے میدان میں او یہودی ہو، او ہندو ہو، او عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، او ملحد ہو، چلو تم کوئی اور نام پیش تو کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس ساری زمین
ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. اب آؤ میں آج کے دور کی بات بتلاؤں. لیٹسٹ جدید ترین جتنے اس وقت یہ آپ کا موبائل چل رہا ہے نا، سیٹلائٹ پر چل رہا ہے، سیارہ مصنوعی زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، پوری دنیا کا اسلحہ لیٹسٹ اسی پر چلتا ہے. جناب آپ کی حکومتوں کے سارے نظام اسی پر چلتے ہیں. آپ کا بینکنگ سسٹم، بینکوں کا نظام اسی پر چلتا ہے. پاکستان کا حبیب بینک، مسلم کمرشل بینک، سارا اسی پر چلتا ہے. تمہارا نادرا شناختی کارڈ، تمہارا پاسپورٹ، تمہارا حج، تمہارا عمرہ سب اسی پر چلتا ہے. کیوں بھائی علماء اکرام؟ یہ سسٹم نہ ہو تو تم حج پر جا سکتے نہیں، سب اسی پر چلتا ہے. اور علم کی بات کرنے لگا، حضرت محمد کریم کی رات کے قرآن کی بلندی کی بات کرنے لگا. سینوں پہ لکھ کر لے جانا. اللہ اکبر. اب جناب آج کے دور کی یہ 25 دسمبر کون سا دن ہے؟ کرسمس ڈے. بولے کون سا دن ہے؟ ابھی میرا ایک بچہ بیچارہ بڑی ماشاءاللہ اپنے جذبات میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، 5 6 7 بنا کر مختلف. اللہ اکبر. عبورے والا کے لوگوں غور کرنا، علم کوئی اور چیز ہے. اللہ اکبر. اب اس پر کتنا خرچ کیا؟ 25 دسمبر کو دنیا کی لیٹسٹ اسی میں 3 کا لفظ ہے، لیٹسٹ جدید لیٹسٹ. ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچے ہیں. لیٹسٹ جدید مائکروسکوپ، آبزرویٹری، دوربین. اللہ اکبر. یہ دوربین ہے، خردبین نہیں ہے، دوربین. خرچہ کتنا کیا؟ 25 ارب ڈالر. پاکستان کا کل سرمایہ کتنا؟ 15 ارب ڈالر. یہی ہے نا زر مبادلہ، 25 ارب ڈالر. اور انہوں نے کہا کہ ساری سیٹلائٹ زمین کے گرد گردش کرتی ہیں، اور یہ گردش کرے گی سورج کے گرد 365 دن. کائنات کی تصویریں دکھلائے گی، ہم دیکھیں گے یہ کائنات کیسے بنی ہے. لیکن گئی کیسے؟ 25 دسمبر کو بھیجی. نام کن کا؟ حضرت، غور کرنا غور، مولانا اسماعیل علیہ صاحب. اللہ اکبر. 25 دسمبر کرسمس ڈے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن. امریکہ، یورپ، کینیڈا، ساری دنیا نے 25 ارب ڈالر خرچ کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بقول ان کے پیدائش کے دن اس کو بھیجا. دنیا کا سب سے بڑا، اس چیز کا سب سے بڑا تاریخ کا کارنامہ 25 دسمبر 2022، 4 مہینے پہلے کی بات. 4 مہینے پورے بھی، 3.5 مہینے بلکہ
ترازو نہ ہوتا تو یہ ہم دور بھی نہ بھیج سکتے. میں نے کہا تم نے 25 دسمبر کو بھیجا, میں کہتا ہوں ذرا 12 ربیع الاول تو دیکھو. پھر انصاف کرو. ایک پلڑے میں 25 دسمبر, دوسرے پلڑے میں 12 ربیع الاول حضرت محمد کریم تشریف لائے. آپ پر قرآن آیا اور قرآن نے کیا کہا, اور پورے والا کے لوگوں علم کی بات کو دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ. کہا الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها. آسمان کو بلند کیا, سورج بنایا, چاند بنایا, زمین بنائی. ووضع الميزان, اس میں ترازو رکھا. یہ ترازو نہ ہوتا تو یہ تمہاری جیمز ویب بولو یہ نہ جاتی, یہ نہ جاتی. تو ترازو کی خبر کس نے دی؟ اس قرآن نے جو حضرت محمد کریم پر آیا. بولو اس ترازو کی خبر کس نے دی؟ بولو تو سارے بولو کس نے خبر دی؟ حضرت محمد کریم نے دی, رب کے قرآن نے دی. اللہ اللہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بتلانا چاہتا ہوں, میں قرآن کے حوالے دوں, میں بخاری کے حوالے دوں, میں مسلم کے حوالے دوں, میں ترمذی کے حوالے دوں, میں ابن ماجہ کے حوالے دوں, اور تم تو مانو گے. پر جو بائیڈن کو کون منوائے گا, مودی کو کون منوائے گا, جاپان کے پرائم منسٹر کو کون منوائے گا, اور روس کے پوتن کو کون منوائے گا. آسمان کی قسم کھائے اس پر رب نے بلند کیا. ووضع المیزان, ترازو مصطفیٰ کے رب کریم نے بنایا. سبحان اللہ. تو جس پر قرآن آیا, جس پر قرآن آیا, اللہ اللہ وہ ہے مصطفیٰ, وہ ہے رب کا منتخب کیا ہوا, اللہ کا چنا ہوا, رب کا انتخاب ہے. تیری سائنس نے کہا تیری لیٹسٹ 25 ارب ڈالر تو نے لگایا, پر نام میرے قرآن کا بلند ہوا. 25 ارب تو نے لگایا, پر نام حضرت محمد کریم کا بلند ہوا. اور سنو سنو, حضرت محمد کریم آپ کا تو نام بہت ہی اونچا ہے. اور 25 دسمبر والو جب حضرت امام مہدی آئیں گے اور دمشق کے اندر مشرقی کنارے کا جو مینار ہے اس کے پاس مسجد میں اللہ اللہ وہاں پر جناب نماز کی تکبیر کہی جا رہی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے, مینارے پر اتریں گے, نیچے اتارا جائے گا. حضرت حسن کا بیٹا, حضرت محمد کریم کا نواسا, حضرت فاطمہ کا لال, حضرت علی کا بیٹا, حضرت محمد کریم کا لخت جگر, حضرت حسن کی اولاد سے امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا. اللہ اللہ وہ وہاں پر امام حکمران ہوں گے, امامت کروانے والے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ کہیں گے جناب امامت آپ کرائیں, تو کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ کہیں گے امت محمد جناب مصطفیٰ کی امت کا اعزاز, اس کی تکریم کا تقاضا یہ ہے
کہ حضرت محمد کریم کا امتی ہی امامت کروائے، حضور کا امتی امامت کروائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام بنیں گے، یہ مقام حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو آخری بات، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے پاس ایک دیہاتی آ گیا، آخری بات، حضور کے پاس ایک دیہاتی آ گیا، کہنے لگا، پنجابی ترجمہ کرا زیادہ مزہ آئے گا، کہنے لگا یا رسول اللہ لمحہ چوڑا دین دا تو میں کو نہیں پتا، کوئی ایک مختصر جی گل دس دیو، اللہ اکبر، کہ میں وہ تے عمل کرا جنت ٹر جاؤں۔ حضور نے فرمایا صلی صلاۃ اللہ اکبر، جب بھی نماز پڑھے تو ایسی نماز پڑھے مودعن، تیری آخری نماز یعنی تو اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے، الوداع کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ آج سوچو ہماری نمازیں ایسی ہیں، نماز میں سوچیں کیا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، میں اتھے بھی جانا ہے، اتھے بھی جانا، ماریاں چار ٹکرا، کوئی ٹکرانے دے بھی ہیں، اور جو نہیں ہے وہ بھی بس اسی طرح نماز پڑھ کے بس اس کے بعد کسی وقت بھی فجر پڑھ رہا ہے تو دور تک کسی وقت بھی رب سے ملاقات ہو جائے گی، اثر پڑھ اس طرح، دور پڑھ اس طرح کہ اثر تک کسی وقت بھی رب سے ملاقات ہو جائے گی، اسی طرح مغرب، اسی طرح عشاء، اور رات سونے لگے تو پھر بھی ایسی ہی نماز، صبح جاگے فجر کی ایسی ہی نماز، ہر وقت تیار، بابرکات اور مسلمان بابرکات کون رہتا ہے؟ سارے رہتے ہیں، پر جو آخری امتحان پر رہتا ہے وہ رب کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اور انہوں نے جہاد کیا، 10 سال بعد روس بھاگ گیا، پھر امریکہ ناٹو والے آ گئے افغانستان میں، پھر 20 سال بعد وہ بھی بھاگ اٹھے۔ اب ان کو بھی تجربہ ہے کہ آخری نماز سمجھ کر پڑھنے والے یہ مجاہد، انہوں نے جوت بابا پھیرے پھر نکلنا پڑا تھا، امریکیوں کو بھی پتا ہے، لتر چنگے ٹکا کے کہنے 20 سال میں لتر کھان گا، ان کو بھی خوب اچھی طرح تجربہ ہے۔ اب دونوں لڑ پڑے، یوکرین میں امریکہ روسیا کیا کہتا ہے، اور مسلمانوں اور مجاہدوں اور میری مدد کو آ جاؤ، امریکہ ناٹو کہتا ہے، اور یوکرین میں تم ہماری مدد کو آ جاؤ، اللہ اللہ، میرے نبی کے ماننے والے، جان ہتھیلی رکھنے والے اور سپر پاور ان سے جوتے کھا کر کہہ رہی ہے ہماری مدد کو آ جاؤ۔ انشاءاللہ ٹائم آئے گا جب پھر مصطفیٰ جی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخری بات کا، آخری میری گفتگو کا تو 30-40% حصہ ہے وہ آخری۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو حوصلے، دیکھو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر حوصلے چھوڑ جاتے ہیں۔ پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ، کہہ دو حافظہ اللہ، اللہ اکبر۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حافظ صاحب آپ سے بڑے بڑوں کی ملاقات ہوتی ہے، کیا حالات ہے، آنے والے کیا ہیں؟ حافظ صاحب فرمانے لگے امداد صاحب مجھے حالات کا کیا پتا، میں تو پچھلی رات اٹھتا ہوں اور اپنے رب کو مناتا ہوں، اپنی جماعت کی، اپنے بھائیوں کے حالات اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے مولا سے باتیں کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں حوصلہ دیکھو، 23 مارچ تھا کل، اللہ اللہ
اجازت دی 56 مسلمان ملکوں کے وزرائے خارجہ یہاں تھے اور عرب والے اس OIC کا مبصر بنا رہے تھے انڈیا کو، ہم نہیں مان رہے تھے، آخر چین کو مبصر بنا لیا گیا، انڈیا منہ تکتا رہ گیا۔ پاکستان کی کامیابی، حافظ محمد سعید کی کامیابی، اللہ کے شیروں کی کامرانی، 56 مسلمان ملک یہ ہیں، پریڈ ہوتی ہے پاک فوج کی، اللہ اللہ۔ اور میرے بھائیو یہ سارے دیکھتے ہیں، پورا عالم اسلام 1.5 ارب مسلمانوں کے نمائندے دیکھتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ روس بھاگا تو پیچھے پاکستان تھا، امریکہ بھاگا تو بول پیچھے پاکستان تھا، اور حافظ محمد سعید کہا تھا، اسی لیے اس نے ایسے نہیں کہا، اللہ کے حافظ بندے نے ایسے نہیں کہا ہمارے حکمران آئے، انہوں نے کہا حافظ صاحب آج سے 3 سال پہلے پاکستان پر بڑے مشکل حالات ہیں۔ اچھا پھر مشکل حالات ہے، آسان کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ کو اندر بند کر دیا جائے تو پاکستان مشکل سے نکل جائے گا۔ فرمایا مجھے اندر کر دو، تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو تو جیل میں بند کریں گے، اور بھی کچھ کرنا ہے؟ کہا وہ بھی کر لو، تمہارے ساتھیوں کو بھی بند کرنا ہے، کہا ان کو بھی کر لو، کہا ان کے شناختی کارڈ بلا کرنے ہیں، کہا یہ بھی کر لو، کہا ان کے پاسپورٹ ختم کرنے ہیں، کہا یہ بھی کر لو، اور سارا کچھ کر لو، ہمارے پاسپورٹ ہمارے شناختی کارڈ رب کی جنت کے ہیں، تمہارا جو دل کرتا ہے تم کر لو۔ کہنے لگے ہم نے تمہارے مراقب مسجدیں وہاں ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنے ہیں، کہا تم یہ بھی کر لو، کہا تمہارے ایمبولینسیں جو 1000 کے قریب ہیں ہم نے ان پہ بھی قبضہ کرنا ہے، کہا تم جگہ بتلا دو، میرے بچے میرے ڈرائیور چلا کر تمہارے پاس پہنچا دیں گے تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ اور کیا چاہتے ہو؟ وہ جو چاہتے گئے جو مانگتے گئے، کہنے لگے دہشت گردی کے کیس بنانے کا وہ بھی بنا لو۔ حافظ صاحب اور امیر حمزہ تو ہمارے اور ساتھی دہشت گردی کی عدالت میں اکٹھے کھڑے تھے جب سب سے پہلی پیشی ہوئی، ساری دنیا کے اندر تصویر گئی، کہنے لگے ہن دل میں ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ میں نے کہا تمہارے دل کو یہاں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، میرا اللہ سبحانہ پہ خوش ہوا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سارے حالات بھی گزر گئے، گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام حافظ محمد سعید کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کی چھاؤں تلے کھڑا ہے، اسی پہ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے۔ یہی حضور کے نام مصطفیٰ کی دعوت ہے، اس پہ کھڑے رہیں گے، یہاں بھی عزت ملے گی۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو حضور کے جس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے اس کا سایہ ملے گا، شہریت ملے گی تو رب کے عرش کے نیچے ملے گی۔ اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا رب ہمارا رسول اور ہمیں رب کا جنت چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔